بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية، مفسر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ لام قسم، وَلَقَدْ میں لام قسم کا ہے، گویا کہ دو تاکید، ایک لام قسم کی تاکید ہے اور ایک قد کی تاکید ہے. اور اللہ کی قسم تحقیق کہ تم نے جان لیا، علمتم عرفتم، تم نے پہچان لیا، تم نے جان لیا، معلوم کر لیا، تمہیں علم ہو گیا ان لوگوں کے بارے میں الذین اعتدوا، جنہوں نے اعتداء کیا، زیادتی کی، تجاوزوا الحد، حد کو تجاوز کر گئے، منکم تم میں سے، فی السبت سنیچر کے دن کے بارے میں، بصید السمک مچھلی کا شکار کر کے، مچھلی کا شکار کر کے، وقد نہیناہم عنہ، حالانکہ ہم نے انہیں مچھلی کے شکار سے سنیچر کے دن ہم نے ان کو منع کیا تھا. وہم اہل ایلا، یہ لوگ اہل ایلا ہیں. تو بعض مفسرین نے کہا اہل ایلا ہے، بعض نے کچھ اور کہا ہے، لیکن بہرحال جو محل شاہد وہ یہ کہ سنیچر کے دن اللہ رب العالمین نے بطور امتحان اور آزمائش ان کو کام کرنے سے منع کیا تھا، مچھلی کے شکار کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے سنیچر کے دن کو اپنے لیے ایک مذہبی دن اور عبادت کے لیے مختص کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عبادت کے لیے اس دن فارغ رہو اور کوئی کام نہ کرو، یا بالخصوص مچھلی کے شکار سے انہیں منع کیا. یہ گاؤں، جو بھی گاؤں یا بستی تھی، یہ سمندر کے کنارے پر تھی، تو ان کا مچھلی کا شکار کرنا ان کا اہم پیشہ تھا. وہی یہ لوگ بس مچھلیاں پکڑتے، بیچتے، وہی کھاتے پیتے، اسی سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. تو مچھلیاں سنیچر ہی کے دن زیادہ آتی تھی سمندر کے کنارے پر. اللہ رب العالمین نے ان کے امتحان کے لیے مچھلیوں کو سنیچر ہی کے دن زیادہ بھیجتا تھا، اور اسی دن اللہ نے ان کو منع فرمایا. باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی اتنی. تو یہ بہت ہی زبردست آزمائش اور امتحان تھا ان کے لیے. چنانچہ ان لوگوں نے حیلہ اختیار کیا، ان لوگوں نے حیلہ اختیار کیا کہ سنیچر سے پہلے ہی سمندر کے کنارے پر گڑھا کھود دیتے بازو میں، اور ایک نہر بنا دیتے سمندر سے گڑھے میں کہ سنیچر کو مچھلیاں آئیں گی اور اس نہر میں سے گڑھے میں چلی جائیں گی، اور پھر کچھ مچھلیاں اس میں رہ جائیں گی، واپس نہیں جا پائیں گی. تو اس طرح سسٹم بناتے کہ مچھلیاں اس میں گر جائیں، اس میں سے واپس نہ جا سکیں. بہرحال یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ سنیچر سے پہلے جال لگا دیتے تھے اور پھر سنیچر کو مچھلیاں نہیں پکڑتے، پھر اتوار کے دن جال میں مچھلیاں جو پھنس جاتی تھی ان کو اتوار کے دن پکڑتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے حیلہ اختیار کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. چنانچہ اس بستی کے لوگ 3 قسموں میں بٹ گئے. ایک وہ لوگ تھے جو حیلہ اختیار کر کے مچھلی پکڑ رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ نے منع کیا ہے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے، یہ مچھلیاں سنیچر ہی کے دن رکتی ہیں جن کو تم اگلے دن پکڑتے ہو، یہ حیلہ ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. اور ایک تیسرا گروہ تھا جنہوں نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف گئے. تو انہوں نے انکار منکر بھی نہیں کیا. انکار منکر بھی واجب ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب ہے، یہ فریضہ انجام انہوں نے نہیں دیا. چنانچہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. دونوں گروہ جو گناہ میں ملوث ہوئے، جنہوں نے حیلہ اختیار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے مچھلی پکڑی، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا. اور جو خاموش رہے،
جنہوں نے خاموشی اختیار کی ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. کیا عذاب آیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کونو، ہو جاؤ، قردتن، قردن کی جمع ہے بندر، ہو جاؤ، بندر بن جاؤ، خاسئین، رسوا ہوتے ہوئے، مبعدین، دھتکارے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے تم لوگ بندر بن جاؤ. تو ان لوگوں نے جیسا گناہ اختیار کیا ویسی ہی ان کے لیے سزا دی. وہ لوگ کہتے ہیں یعنی کہ اس میں کیا حرج ہے، ہم لوگ سنیچر کے دن تھوڑی پکڑ رہے ہیں، اگلے دن پکڑ رہے ہیں. تو گویا حلال اور حرام میں انہوں نے بہت قربت کر دی ہے. بولا ایک جیسا ہی تو ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ حلال ہی تو اگلے دن پکڑ رہے ہیں، ہم اس دن نہیں پکڑ رہے ہیں. جس دن منع کیا اللہ تعالیٰ نے اس دن نہیں پکڑ رہے، ہم اگلے دن پکڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے جیسے ایک جانور بندر کی شکل ان کی بنا دی، بندر بنا دیا ان کو. تو بندر بھی انسانوں سے تھوڑے ملتے جلتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، تو ایسا ہی تو ہے یہ بھی، جیسے ہم اتوار کو پکڑے یا سوموار کو پکڑے، سنیچر کو تھوڑے پکڑ رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں کیا حلال ہے، ایسا وہ کہتے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی ہی سزا ان کے لیے دی کہ جیسے انسان ہے انسانی کے جیسے ان کو بندر بنا دیا. فَكَانُوهَا، اللہ نے حکم دیا، فَكَانُوهَا، چنانچہ وہ بندر ہو گئے، بندر بن گئے. وَحُلِكُوا یا حَلَكُوا بَعْدَ 3 ایام، اور 3 دن بعد یہ لوگ ہلاک ہو گئے یا ہلاک کر دیے گئے. مطلب انسانوں سے جو بندر بنے تھے، انسانوں میں سے جن کو بندر کا عذاب دیا گیا، وہ لوگ 3 دن تک رہے، اس کے بعد ہلاک ہو گئے. یعنی جو بندر آج موجود ہیں یہ وہ بندر نہیں ہے جو پہلے انسان تھے، بلکہ بندر پہلے سے بھی موجود تھے اور بندر کی شکل انہیں بنا دیا گیا. تو انسانوں والے بندر یہ نہیں ہیں، یا انسان بندر کی نسل نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. کچھ ملحدین لوگ، کچھ کفار لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. تو ہم ان سے کہیں گے تم ہو گئے بندر کی اولاد، ہم تو بندر کی اولاد نہیں، ہم تو انسان کی اولاد ہیں. تم ہو گئے بندر پہلے، ہم بندر نہیں تھے، ہم تو انسان ہی تھے. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، جانور اور حیوان نہیں ہیں. فَجَعَلْنَاهَا أَيْ تِلْكَ الْعُقُوبَةَ، چنانچہ ہم نے اس کو بنا دیا، یعنی اس سزا کو، نَكَالًا عِبْرَةً مَانِعَةً مِنْ ارتكاب مثل ما عملوا، ہم نے اس عذاب کو، اس سزا کو ان کے لیے عبرت بنا دیا، ایسی عبرت جو منع کرنے والی ہے ایسے گناہ سے، ایسے عمل سے جو انہوں نے کیا. عبرتاً میں نکالن کا معنی عبرت مطلب انسان عبرت حاصل کرتا ہے کسی مصیبت کو دیکھ کر، کسی پریشانی کو دیکھ کر، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ اس گناہ کی وجہ سے ہمیں عذاب ملا ہے، تو دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا. یا جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اس گناہ کی ہمت نہیں کرتے. تو کچھ لوگ عبرت حاصل کر لیتے ہیں، سبق سیکھ لیتے ہیں، درس حاصل کر لیتے ہیں، من ارتکاب مثل ما عملوا، ایسا ارتکاب کرنے سے جیسا ان لوگوں نے عمل کیا. تو اس کے ارتکاب کرنے سے